سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہدیہ اصلاۃ والسلام ہم پیش کریں، عرض کریں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیاروں کو جو منصب اور مقام عطا کیے ان میں سے بہت بڑا منصب نبوت ہے۔ منصب نبوت کے بارے میں ہر مسلمان کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ ایک تو خود محنت کر کے کوئی خاص ورد وظیفے کر کے کوئی خاص ذکر و نوافل کی ادائیگی سے بندہ نبی نہیں بن سکتا۔ دوسری بات، یہ بات بھی عقائد کے باب سے ہے اور اسے یاد کر لیجئے کہ 10 بندوں سے لے کر 10 کروڑ افراد تک بلکہ روئے زمین کے تمام انسان اور جنات بھی اکٹھے ہو کر کسی بندے کے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہم اس کو نبی بناتے ہیں تو وہ کسی صورت بھی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت کا مقام عرشوں کا مالک خود عطا فرماتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کتنی دیر سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، میں کہ ہمارا واسطہ تو اسی آدھے منٹ میں آپ سے پڑھا ہے، تو باقی دیکھتے ہیں۔ کوئی بات کی سمجھ آئی ہے جو ابھی عرض کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا مرتبہ بھی نہیں ہے، ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ فرشتہ بھول کر کسی اور کو نبی قرار دے دے حالانکہ اس کو وہی کسی اور کے لیے بھیجی گئی ہو۔ یہ باتیں بھی عبث اور بیکار ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ نبوت جو ہوتی ہے کسبی نہیں ہوتی، ورد وظیفوں سے نبوت نہیں ملتی، کوئی خاص عمل کرنے سے یا لوگوں کے کٹ اجتماع یا فیصلے سے یا ووٹنگ سے یا مجلس شورا کے فیصلے سے کوئی نبی نہیں بنتا۔ نبوت کا مقام رب العزت خود عطا فرماتا ہے۔ حضرات سب تشریف رکھیں، سبق شروع ہے۔ حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان رونق فروز ہوئے، اہلا و سہلا۔ آپ واپس پلٹی اور جلدی جلدی سبق کی طرف توجہ کریں۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ ورد وظیفے نفل کوئی چلے شلے کرنے سے نبی نہیں بن سکتا، ایک لوگوں کے فیصلے سے کوئی نبی، جلدی بولیں گے، نبی نہیں بن سکتا۔ یہ عطا ہے، رب جس کو چاہے عطا کرے۔ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ذات تک حضرات رسل و انبیاء کی تشریف آوریوں اور جلوہ گریوں کا سلسلہ جاری رہا، اور بالآخر یہ پہلے جہاں آواز تھی بھائی جب تقریر شروع کی ہے وہاں کیجیے آواز کو، پہلے والی حالت پہ لے کے آئیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سلسلہ نبوت تمام ہوا۔ یہ جو ختم نبوت کانفرنس یا تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے، ختم نبوت کا سادہ سا آسان سا معنی و مفہوم کیا ہے۔ یہ بڑی محنت کی ہے کانفرنس والوں نے، اور آپ نے بڑا ٹائم نکالا ہے کہ تشریف لائے ہیں۔ خدا کے لیے یہ چند سبق کی باتیں یاد کر لیجئے جس مقصد کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی۔ یہ سامنے کی سیٹوں والے منہ ادھر کریں، تقریر ہم آپ سے کر رہے ہیں، چہرے اس طرف رکھیں، کیمرے کی طرح بار بار دائیں بائیں موو نہ کریں، اپنے مبارک چہروں کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، ایک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ سرکار آخری نبی ہیں، ایک۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہ اس عرصے کے دوران تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تیسری بات، آج کی اس کانفرنس کا حسین سبق کی حسین سطر ہے، اس کو بھی ذرا مہربانی کر کے دل کی تختی پہ لکھیے گا۔ ڈرون والے جو بھائی ہیں یہ ڈرون کو بھی تھوڑا اپنے قریب ابھی کر لیں چند لمحوں کے لیے، ہمیں یہ مشکل سا سبق تھوڑا یاد کرنے دیں۔ تیسری لائن یہ محفوظ کر لیجئے کہ سید عالم علیہ السلام آخری نبی ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ یہ مولانا لوگوں کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں،
یہ سیاست کے پلیٹ فارم پہ بنا ہوا عقیدہ نہیں، یہ کوئی جماعتوں کا فیصلہ نہیں، کسی پیر خانے کا اعلامیہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، یہ وہ عقیدہ ہے جو عرشوں کے مالک نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ کمزور آواز ہے بھائی صاحب، کمزور آواز ہے، لہٰذا نہ اس کو سیاسی ایشو سمجھا جائے، نہ اسے فرقہ واریت کا حصہ سمجھا جائے، نہ یہ ہے کہ یہ کوئی فروعی مسئلہ ہے۔ فروعی مسئلہ فار ایگزامپل ختم شریف دلانا ہے، ختم شریف فرض واجب نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جس نے ختم نہیں دلایا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھنا ایک مسئلہ ہے، ہمارے ہاں رائج ہے، پھر بھی آواز میں اعتدال چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بلند آواز سے کلمہ نہ پڑھے نماز کے بعد تو وہ دین سے نکل جائے گا۔ ایسے ہی جنازے کے بعد دعا کا مسئلہ ہے، ایسے ہی کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھنے کا مسئلہ ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ خواہ کوئی مان لے یا خواہ کوئی نہ مانے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو اس آسان سے پیرائے میں سمجھیے گا کہ جس طرح اسلام میں داخلے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اسلام میں رہنے کے لیے سرور عالم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا گزارش کی آپ سے؟ اسلام میں داخلے کے لیے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سرور عالم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، یہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق یہ ضروری ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اس چیز کا اقرار اسلام میں رہنے کے لیے ضروری ہے۔ کیوں جی؟ یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ بیچارے دائیں بائیں نظریں کر کے بیٹھے، آپ کیا سمجھے کہ ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی، سونے ہوئے تو اڑنا کو گال ہوئے۔ یہ مہمان تو آخر تک انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے، لیکن آپ یہ سبق یاد کر لو تاکہ پھر بعد میں جب ایسی باتیں ہوں تو ہم صرف مسکرا کے نہ ٹال دیں، کچھ ہمیں بھی آنا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ تو خیر، میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ ضروری ہے، بنیادی ہے، قطعیات سے ہے، اصول دین سے ہے، ضروریات دین سے ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام محمد رضا قادری محدث بریلوی قدسہ سے روح العزیز نے بیان فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار، فرماتے ہیں نہیں، صرف انکار ہی نہیں، اس کے معاملے میں ہلکا سا شک، فرمایا شک کی نہیں، اس میں معمولی سا وہم بھی بندے کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ جہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک قدم کہاں تک بڑھیں۔ سید عالم علیہ السلام کے ظاہری دور سے لے کر اب تلک بہت سے لوگ اٹھے، ان میں عورتیں بھی تھیں، جنہوں نے دعوے کیے کہ ہم نبی ہیں۔ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے دستگیری کی، مہربانی فرمائی کہ ہمیں پہلے سے متنبہ کیا اور خبردار کر دیا، اور مختلف اعداد حدیث کے اندر بیان ہوئے۔ ارشاد فرمایا کہ دجال اور کذاب ہوں گے، پرلے درجے کے فراڈیے، پرلے درجے کے جھوٹے، اور فرمایا ان میں عورتیں بھی ہوں گی، وہ کلیم کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ یہ سرکار نے غیب کی خبر دی۔ مرد اور عورتیں دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ یہ بیان کر کے میرے کریم نے فرمایا اللہ خبردار، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں۔ یہ سڑکوں سے گزری ہے نا تو لکھا خبردار، آگے خطرناک موڑ آ رہا ہے، خبردار آگے تنگ پل آ رہا ہے، بجلی والوں نے لکھا ہے خبردار اتنے بلٹ کا خطرہ ہے، ٹرین والوں نے لکھا خبردار آگے برقی تارے ہیں، کوئی ٹرین سے سر باہر نہ نکالے، ایئرپورٹوں پہ لکھا خبردار یہ چیز لے جانا منع ہے، یہ چیز خطرناک ہے۔ یہ ہمارا سماج ہے جو ہماری جان کی حفاظت کرتا اور خبردار خبردار کرتا ہے، وہ ہمارے آقا و مولا سرکار ہیں جن کو ہمارے ایمان کی فکر ہے۔ اس لیے کریم نے بیان فرما دیا کہ دعویٰ کریں گے، مرد بھی کریں گے، عورتیں بھی کریں گی کہ ہم نبی ہیں، لیکن کریم فرما دے خبردار، او میرے غلاموں، میرے وفاداروں، میرے محبوں،
میں آخری نبی ہوں. اب لفظ خاتم اور خاتم اس کی بحث کے اندر بھی قادیانی الجھاتے ہیں اور ہمارے بچوں کو کہتے نہیں نہیں مولوی تمہیں صحیح بات نہیں بتاتے، اس کا مطلب مہر ہوتا ہے، مہر لگانا اور ہوتا ہے، مہر کا لگوانا اور ہوتا ہے. میں قربان جاؤں کہ میرے سرکار نے عقیدہ ختم نبوت کو جدید دور کی ڈکشنریوں کا بھی محتاج نہیں رہنے دیا. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے وہ خود سید عالم نے اپنی زبان حق ترجمان سے بیان کر دیا. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. اور اگلی عبارت کا حصہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے کہ ترجمہ کیے بغیر ہی آپ سمجھ جائیں اور مجھے بول کر بتا دیں. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. گرامی قدرات، یہی یقین کا درجہ ہے کہ کوئی اٹھ کر دعوے کرے تو مسلمان اس کو تسلیم کیسے کر سکتا ہے. عموماً ہماری نئی پیڑھی سوال پوچھتی ہے، وجہ یہ کہ ہم نئی پیڑھی کو دین کا علم نہیں پڑھا سکے، اور یہ ہماری کمزوری بھی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ جرم بھی ہے. آپ دنیاوی تعلیم دلائیے، آپ کا حق ہے. ہمارے بچوں کو ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، پائلٹ، سائنسدان بننا چاہیے. مسلمانوں کو زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ترقی کی صف اول میں کھڑا ہونا چاہیے. ہمارا جو ماضی ہے وہ بڑا روشن ہے، حال بے حال ہے، مستقبل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں، بعض سادہ لوگ پوچھتے ہیں، وہ جن کو دیہاتوں کے اندر مرزائیوں کے ساتھ چائے پینے کا روز اتفاق ہوتا ہے، مشترکہ حقے ہوتے ہیں، لین دین چلتا ہے، بعض تو شادی بیاہ تک آ چکے ہیں، کہ مسئلہ کیا ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا، ہم نے بڑی مدت بسوں کا سفر کیا تو بسوں کے اندر ایک چیز دیکھی کہ باری والی سیٹ، ونڈو سائٹ، اس کو ترجیح دیتے تھے تاکہ ہوا لگتی رہے اور سفر اچھا کٹ جائے. راستے میں سٹاپ آیا چائے شائے پینے کا، تو جب آپ یا میں دوبارہ گاڑی میں بیٹھے تو ہماری ونڈو سیٹ پہ کوئی بیٹھ چکا تھا، تو ہم اس کو کیا کہتے، اٹھو بھائی یہ سیٹ میں نے رکھی ہے، میں نے اس کا کرایہ بھرا ہے. سیم یہی صورتحال ہم نے جہازوں میں دیکھی کہ میں نے تو کہہ کے کروائی ہے ونڈو سائڈ، میں نے تو یہاں بیٹھنا ہے. تو بندہ کہہ بھی دے یار کراچی کا 1 گھنٹے 25 منٹ کا سفر ہے، تو کوئی ایسی نہیں میں نے تو خود اسپیشلی یہ سیٹ رکھوائی. سسٹر، وہ سسٹر کو بلا لیا تو وہ سر آپ مہربانی کریں ان کی یہ سیٹ بنتی ہے. صرف کرایہ بھرا ہے، بس نہیں خریدی تھی، صرف ٹکٹ بھری ہے، پلین نہیں خریدا تھا. لیکن ہم اپنی سیٹ بھی کسی دوسرے کو دینے کے قائل نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے. تو کیا نبوت کا منصب ہی اتنا سستا ہے کہ جس کا دل چاہے وہ اٹھ کے دعویٰ کر دے اور ہم اس کو تسلیم کر لیں؟ کوئی سمجھ آئی ہے؟ دوسرا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں. آپ دکاندار ہیں، آپ صبح دکان پر تشریف لے گئے تو کسی نے آپ پر شفقت کرتے ہوئے آپ سے پہلے ہی دکان کھول لی اور کاؤنٹر پر بیٹھا. تو آپ نے کہا میاں تو نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی صاحب دکان ہی کھولنی ہے، آپ نے کھول لی یا میں نے؟ تو آپ کیا خیال ہے، مسکرا کے دست بوسی کر کے واپس آ جائیں گے کہ چلو بہت اچھا ہوا وہ بیٹھ گیا دکان پر یا میں بیٹھ گیا، بات تو ایک ہی ہے. دستوں گرے باں ہوں گے، اکھاڑنے پچھاڑنے کی ساری انرجی ویسٹ کریں گے، تب بھی بات نہ بنی تو پولیس کا دروازہ کٹکھٹائیں گے کہ جناب ہیلپ کیجئے. ایک آدھے مرلے کی دکان ہم جو اس کا حقدار نہیں ہے اس کو نہیں دے سکتے. نبوت کا منصب، تاجدار ختم نبوت کا منصب، اور جس کا دل چاہے وہ اٹھ کے دعوے کرے اور اس کو تسلیم کر لیا جائے. جس طرح آدھے مرلے کی دکان کے لیے بھی ہم دہائی اٹھائیں گے، پولیس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، عدلیہ میں درخواست دائر کریں گے کہ ہمارا حق ہمیں دلایا جائے. اسی لیے آج اس دور کے اندر اشد ضرورت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا جا بجا تحفظ کیا جائے، بیان کیا جائے، بتایا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. یہ صرف ایک دن بیان بات نہیں ہوئی، یہ بار بار بات ہوئی ہے. توجہ ہے آپ کی؟
نہیں وہاں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے بھائی صاحب. یہ جو بائیں طرف دیکھتے ہو نا بلکہ دائیں طرف دیکھتے ہو, الحمدللہ بالکل کلیئر ہے سب کچھ. بار بار ادھر دیکھ, اب تو چڑیا بھی اڑے گی تو آپ ادھر دیکھو گے, کیا کیا جائے. اور ہمارا دیکھنا دیکھیے, پھر ہمارا جگرا دیکھیے کہ ہم آپ کا بار بار منہ پھیرنا دیکھتے ہیں مگر پھر بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا جگرا ہے, کیا کریں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سید عالم شفیع آدم علیہ السلام آخری نبی, یہ ایک دن ہی نہیں فرمایا. ایک تو حدیث آپ نے ابھی سنی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر سمجھایا. صحیح بخاری و دیگر کتب احادیث میں ہے, ذرا مثال سننا. اور یاد رکھیے گا, مشکل ترین بات کو آسان طریقے سے سمجھانے کا بہتر طریقہ مثال دے کے سمجھانا ہے. اس عقیدے کو ہمارے آقا نے مثال دے کے سمجھایا. میری اور پہلے نبیوں کی کہاوت یا مثال ایسے ہے جیسے کسی نے خوبصورت مکان بنایا, خوبصورت بہترین ڈیکوریٹ کیا اسے ہر اعتبار سے, لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. فرما لوگ آ رہے ہیں اس مکان کا وزٹ کر رہے ہیں, بہت خوب بہت خوب, پر سب کی نظر آ کے جمتی ہے اسی خالی جگہ پر جو ایک اینٹ کی جگہ ہے, اور پوچھتے ہیں کہ ہر شے بنا دی, یہ جگہ کیوں خالی ہے. یہ مثال دے کر میرے کریم نے فرمایا سن لو, وہ جو اینٹ کی جگہ خالی تھی اس کی جگہ ہم جلوہ گر ہوئے. میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. قربان جائیے. ٹائم بہت تھوڑا ہے جی. حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان کا خطاب دل نواز بھی سننا ہے, اور مجھے انتظامیہ والے کچھ نہ بھی کہیں گے تو تب بھی وقت مجھے ملحوظ ہے, اور اتنا لحاظ تو ہے. بس آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں تاکہ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو. یہاں سمجھ آ گئی بات کی. یعنی رسل و انبیاء جلوہ گر ہوتے رہے, قصر نبوت کی تعمیر ترقی کی طرف رہی, ایک جگہ بچ گئی, وہاں ہم جلوہ گر ہو گئے. پتہ چلا نبوت کا محل کمپلیٹ ہو چکا, اب کسی روڑے اور کنکر کے لگانے کی گنجائش باقی نہیں ہے. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ماڑی جی اچھے پکچر لا چھوڑو, ان کا پکچر بھی نہیں لگ سکتی. قصر نبوت مکمل ہے, کمپلیٹ ہے. یہاں سمجھ آ گئی. اب آگے بڑھیے, ایک قدم آگے بڑھیے. تبوک کی طرف روانگی ہے, یہ بھی بخاری و دیگر کتب احادیث. جانے عالم علیہ السلام مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مدینہ باغ میں اپنا نائب بناتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں تبوک میں. سرکار حیدر کرار نے عرض کی کہ حضور آپ مجھے بچوں, بوڑھوں اور بیماروں کے بیچ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس عرض کا مطلب یہ تھا کہ علی کو میدان میں لے جائیے, رب کا شیر ہے, میدان میں سجتا ہے, لوگ زور بازو حیدر کو دیکھیں, پھر ضرب حیدری سے کفار کی گردنیں کٹتی ہوں. جانے عالم علیہ السلام نے مولا مرتضی کو بھی مثال دے کر جواب دیا. مثال کا پس منظر محض ایک سطر میں سن لیں کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے تو آپ اپنا نائب مقرر کر کے گئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو. اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ہارون بھی نبی تھے. اب اگر اتنی بات سمجھ گئے تو سنیے. حضور آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے. یعنی وہ طور پہ جاتے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ گئے, اور ہم تبوک میں جاتے اپنے بھائی علی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ جس بھائی کو چھوڑ کر گئے تھے وہ بھائی بھی نبی ہے. شک ہو سکتا تھا کہ مولا مرتضی بھی نبی ہیں, کیونکہ مثال دی گئی. میرے سرکار نے اس وقت بھی اس عقیدے کی نزاکت اور اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کیا. علی تو اس پہ راضی نہیں کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے کہ وہ طور پہ جاتے ان کو چھوڑ گئے, ہم تبوک پہ جاتے. لیکن علی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ, میرے بعد نبی کوئی نہیں. پھر یہ مشہور حدیث سید العالمین علیہ السلام نے اپنے اس مرید کے لیے فرمایا جو حضور کے مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں. ایسا مرید کہ جو حضور نے رب سے مانگ کر لیا.
اور اس کا نام اتنا مضبوط ہے کہ اس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. اس کے نام کی وہ پاور ہے کہ اگر کوئی سینے پہ شہادت کی انگلی سے 3 مرتبہ عمر 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 لکھ کے سو جائے تو جن اور شیطان اس کے قریب رات بھر نہ آئے. یعنی سرکار امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ. ایک حدیث اس میں اور کوٹ کیجئے, صحیح بخاری کتاب الادب ہے. حضرت ابن ابی اوفا سوال ہو رہا ہے کہ آپ نے حضور کے صاحبزادے کی زیارت کی ہے؟ تو وہ ایک ہی جواب دیتے کی ہے یا جواب دیتے نہیں کی. تو فرمانے لگے وہ چھوٹی عمر میں وصال کر گئے. اگر حضور کے بعد کسی کا نبی ہونا مقدر ہوتا تو حضور کے صاحبزادے زندہ ہوتے اور لمبی عمر پاتے. ابھی بھی آپ نے غور نہیں کیا. سرکار اقدس علیہ السلام کے شہزادے با اختلاف روایت 2 ہیں 3 ہیں کا وہ صاحبزادے چھوٹی عمر میں پردہ کر گئے. آگے صحابی اپنا استدلال بیان کر رہے ہیں چونکہ حضور آخری نبی ہیں, اگر حضور کے بعد کوئی نبی مقدر ہوتا طے ہوتا کہ نبی اور بھی آنا ہے تو وہ کہتے ہیں حضور کے صاحبزادے پھر لمبی زندگی پاتے اور کریم کے وصال اقدس کے بعد پھر ان کو نبوت ملتی. چونکہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں. اب ابھی کی 3 باتیں ملائیے تاکہ آپ کہیں چیپٹر نہ بھول جائیں. مولا علی کے لیے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں. سرکار عمر کے لیے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں. جان عالم علیہ السلام کے حقیقی شہزادے لختے جگر ان کے لیے صحابی پاک بیان کر رہے ہیں اگر حضور کے بعد کسی نبی ہونا ہوتا تو پھر وہ زندہ رہتے. آپ بتلائیے اتنی شانوں والے سرکار عمر پاک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے حق عمر کی زبان اور دل پہ رکھ دیا ہے. مولا علی پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ایسے فضائل و مناقب والی ہستیاں بھی نبی نہیں کیونکہ حضور آخری نبی ہیں. تو کوئی ایرا غیرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ایرا غیرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لو جی فیض بند ہو گیا, لو جی یہ کیسا ہے ویسا. بھائی اٹکل پچو مت لگاؤ, چونکہ چنانچہ وہاں ہوتا ہے جہاں مالکوں نے کلیئر نہ کر دیا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئر کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور جان عالم علیہ السلام نے مختلف مقامات پر واضح فرما دیا میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں, میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں. نتیجہ کلام یہ ہوا عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھنا لازمی ہے, ضروری ہے. ایمان میں اسلام میں رہنے کے لیے سرکار کو آخری نبی ماننا ضروری ہے. اب جو نہیں مانتے جیسے قادیانیت ہے, ابھی مفصل گفتگو تو آپ حضرت قبلہ مفتی صاحب سے سنیں گے. جیسے قادیانیت ہے, اب تو بڑے بڑے روپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, الہاد پھیل رہا ہے. او مسلمانوں سمجھو, آئمہ مساجد علماء مدرسین یہاں جلوگر ہیں, میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا یہ فیس بک پہ چھوٹی چھوٹی جو لڑائیاں ان کو بند کیجئے اور ہماری نئی پیڑھی جس بری سمت کی طرف گامزن ہو گئی ہے ان کو موڑ کے ان کا رخ مدینہ شریف کی طرف کیجئے. سٹڈی کریں, الہاد کو سمجھیں. یہ باقی مسائل فروعی مسائل پر تو ہم دلائل دیتے رہتے ہیں, لیکن جب ہمارے بچوں کو قرآن سے ہی معاذ اللہ تعالی بیزار کر دیا جائے, حدیث سے ہی دور کر دیا جائے, تو بتلائیے پھر کیا ہوگا. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ دل میں درد ہو تو دوا کیجئے, جب دل ہی درد ہو تو کیا کیجئے. تو دلائل تو وہاں تک ہم دیں گے جہاں کوئی سمجھے گا, لیکن جو ان دلائل کا ہی منکر ہو جائے گا اسے پھر کیسے سمجھایا جائے گا. لہٰذا وقت کو ضائع نہ کیا جائے, برباد نہ کیا جائے. فیس بک اور سوشل میڈیا کے دوسرے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کو فضول اور بےہودہ کاموں میں خرچ نہ کیا جائے, بلکہ صحت مند تعلیم, قرآنی تعلیمات اور الہاد اور بے دینی والے جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں سینئر سے لیکچرز لیے جائیں, سنا جائے, سمجھا جائے کہ موجودہ وقت اور آنے والا وقت
انہی لوگوں کے ساتھ مقابلے کا وقت ہے. میں مزید گفتگو کو اختتام کی دنیا تک لے جانا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اب ذرا غور فرمائیے گا اور نہایت توجہ کے ساتھ سنیے گا. ذوق آوری کے لیے ایک روایت مزید آپ کو سنانا چاہوں گا جو اکثر میں اپنے اس عنوان میں ضرور ذکر کرتا ہوں. امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ میں اس کو نقل کیا. چوٹی کا محدث ہے کہ ایک اعرابی گاؤں کا رہنے والا شکاری بھی ہے اور وہ جانے عالم علیہ السلام کے پاس آتا ہے. خود وہ گو کا شکار کر کے لایا اور گو کو اس نے آستین میں چھپایا ہے اور حضور سے آگے کہتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ یہ دعویٰ کرتے. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. کا میں نہیں مانتا. اگر آپ نبی ہیں تو کوئی چیز دکھائیں. فرمایا جو تو کہے. تو اب وہ سوچنے لگ گیا کہ کون سا مطالبہ کروں جو یہ پورا نہیں کر سکتے. کفر ہے نا. جب تک کفر ہو نبی کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی. اس نے گو نکال کر سامنے پھینکی اور کہا یہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں بھی تسلیم کر لوں گا. کریم نے مسکرا کے فرمایا اے گو. اس نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. آخری حصہ آپ کا ذکر کر رہا اس روایت کا کر رہا ہوں. میرے کریم نے گو سے فرما بتا میں کون ہوں. کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. تو جزاک اللہ. ٹائم بہت تھوڑا ہے. ماشاء اللہ. اللہ بول دیجئے یا رسول اللہ اونچی آواز میں نعرہ رسالت. ماشاء اللہ. تو دیکھیے گو کو بھی پتا ہے کہ جانے عالم علیہ السلام آخری نبی ہیں. تو میرے بھائیوں اور خصوصی طور پہ نوجوان حضرات جو ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی جوانیوں کی اس دور میں اشد ضرورت ہے. جھوم جھوم کے پڑھتے ہو نا میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے اور یہ کہنا کہ کیا نظر کریں جانا کیا چیز ہماری ہے. میں صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ اگر مختلف کھیلوں سے وابستہ ہیں تو کسی بھی کھلاڑی پر بلیم ہو تو آپ اس کی پوری وکالت کرتے نظر آئیں گے. آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں مخالف فریق اگر اس پہ تانا زنی کرے گا تو آپ اپنے جس کو آپ چاہتے ہیں آپ اس لیڈر کے لیے زمین آسمان کے قلابے بھی ملا دیں گے اور آپ نے بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہوگا. اگر آپ کاروباری دنیا سے وابستہ ہیں اور آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں جس چیز کا کاروبار کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے اے سے زیڈ تک ساری معلومات لے رکھی ہیں. کیا ایمان ہی اتنی سستی چیز ہے کہ ہمیں اس شعبے میں کوئی بات ہی نہ آتی ہو؟ سمجھ آئی یہ بات کی؟ لطیفے یاد ہوں قصے یاد ہوں شعر یاد ہوں غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. اتنا کچھ یاد ہو خدا کے لیے عقیدہ ختم نبوت ہو یا دیگر عقائد روز بھی یہ ذرا دھیان سے سننا روز بھی اگر ایک بات ہم یاد کرنے لگیں روزانہ کتنی بھائی صاحب بتایا ایک بات صرف ایک بات. علماء موجود ہیں دیکھیے میرے دائیں طرف علم کا سمندر مناظرے کی دنیا کے بادشاہ جلوہ گر ہیں سبحان اللہ. بہت سارے علماء مختلف شہروں سے آپ آئیں کثیر علماء اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں. آپ یتیم نہیں ہو یہ بات یاد رکھیے گا. سب کچھ ہے لیکن کوئی آئے تو صحیح کوشش تو کرے سٹرگل تو کرے. اسی لیے جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا دین کا علم سیکھنا افضل من العبادہ عبادت کرنے سے افضل ہے. ایک دلیل روز. دوسرا حضور میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہے. جی چاہے تو آپ 10 منٹ ہمیں گفتگو نہ کرنے دیں میں ہی کوئی نعرہ چھیڑ دوں. ابھی جیسے دیکھیں بابا جی کیسے شوق سے کتنی مرتبہ نعرہ رسالت. میرے اور آپ کے پاس یہ موبائل ہے جس بھی کمپنی کا ہو جو بھی سم یوز کرتے ہو اور یہاں بیٹھے ہوئے 98% افراد فیس بک یوز کرتے ہیں. غیر اس فیس بک کو اپنے برے عقائد و نظریات کے فروغ کے لیے استعمال کر رہا ہے. عاشقو میں اور آپ اس فیس بک کا استعمال کیا کر رہے ہیں؟ کو سوال کی سمجھ آئی؟
مخالف پوسٹ چڑھا رہا ہے، مثلا عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے، اسی کے بارے میں ابہام ڈال رہا ہے، وہم ڈال رہا ہے، قرآن کے معنوں کو بدل رہا ہے، حدیث کے مفاہیم کو چینج کر رہا ہے، کرنے کا کام تقریر ہو چکی، اب کرنے کا کام عرض کر رہا ہوں۔ آؤ آج نیت کریں۔ حضرت شیخ کے تبلیغ کا طریقہ کیا تھا؟ خطوط، مکتوبات، خطوط، توجہ میری طرف رکھیے گا، خطوط۔ تو آپ کے پاس خطوط کی یہ بہترین صورت ہے کہ فیس بک کو دین کی تبلیغ اور آسن طریقے کے ساتھ عام کرنے کی کوشش کیجئے، کریں گے انشاءاللہ۔ پانچویں بات ریکویسٹ سے درخواست ہے، گزارش ہے، آپ کے کلاس فیلو، آپ کے گلی محلے کا دوست یار سجن بیلی، آپ کا کزن، آپ کا کوئی عزیز، کوئی بھی جس کو آپ جانتے ہیں، اگر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ لادینیت کی طرف جا رہا ہے، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہو رہا ہے، یا وہ عقیدہ ختم نبوت میں شکوک و شبہات کا شکار ہے، تو پھر آپ پر اور مجھ پر فرض ہے کہ اس کو بچا لیں۔ کیا کریں؟ اور بچانے کے لیے اپنی لا علمی یہاں استعمال نہ کیجئے، بتانے کے لیے اپنی لا علمی استعمال نہ کیجئے کہ آپ صرف 2-4 گالیاں نکال کر اپنا غصہ نکال دیں۔ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ایسے بگڑے ہوئے شخص کو یا بگڑنے کے قریب شخص کو محبت سے ہاتھ تھامیے اور علماء کے پاس لے آئیے۔ کرنے کا کام کریں گے، کوشش کریں گے، یہ لازم ہے۔ حدیثوں میں مضامین ہے، سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اگلے دن جھنڈا کس کو ملا؟ سرکار حیدر کرار کو۔ بولے سرکار حیدر کرار کو ملا نا، تو فتح تو کنفرم تھی، اور زور بازو حیدر بھی کو چھپا ہوا نہیں ہے، واضح بات ہے۔ لیکن مولا علی نے فتح کا جھنڈا لے کر بھی حضور سے عرض کیا، آقا حکم کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ میسج کو ذہن سے نہ اتارنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے ہاتھ پر فتح کنفرم ہے، مولا مرتضیٰ سے فرمایا تھا علی ان کو جا کر، قلعے میں یہودی تھے، ان کو جا کر اسلام کی دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی راہ حق پر آ گیا تو یہ تیرے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کئی دنوں کے نفل تسبیحات ایک طرف، آپ کی تھوڑی سی کوشش سے کوئی بدعقیدگی سے بچ جائے تو یہ عمل نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پانچویں گزارش اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مدارس دینیہ کے اساتذہ کرام سے ہے، آپ اپنے اپنے پیریڈز پڑھائیے، اپنے اپنے سبجیکٹ کو خوب طریقے سے نبھائیے، لیکن خدا را اپنے اسٹوڈنٹس کی دینی اور اعتقادی تربیت بھی کیجیے۔ اشد ضرورت ہے، روز اگر اساتذہ عقائد حق کا، یا جیسے آج ہمارا عنوان عقیدہ ختم نبوت ہے، روز صرف 5 منٹ، کتنے منٹ میں نے کہا جی؟ یہ ائمہ مساجد سے بھی اپیل ہے، خطباء سے بھی اپیل ہے، نقیبان محفل سے بھی اپیل ہے، ثنا خانوں سے بھی اپیل ہے، کالج یونیورسٹی کے اساتذہ، پروفیسر، لیکچرار حضرات سے بھی گزارش ہے، only 5 منٹ اگر آپ اپنے لیکچر کا حصہ مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کا دفاع اور یہی عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بچوں کو قرآن حدیث کے بارے میں 5 منٹ بھی بات سمجھا دیں گے تو انشاءاللہ جب یہ مضمون کمپلیٹ ہوگا بڑے بڑے طوفان بھی ان کے قدموں کو اکھاڑ نہیں سکیں گے۔ اساتذہ سے ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیں کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ چھٹی گزارش اس کے بعد آخری ہے، وہ ماں باپ ہیں۔ ایک ہی جملہ کہوں گا صوفیہ کی بولی میں، تجھے اولاد کے روشن مستقبل کی فکر ہے، اس کی روشن قبر کی فکر کیوں نہیں؟ کوٹھی، محل، بنگلہ، گاڑی، لگژری زندگی سب کچھ دے دیا،
خدا نہ کرے اگر اس کی موت کفر و بدعقیدگی پر ہوئی اور اس کی آگ قبر کا مرکز بن گئی، نہ آپ بچا سکیں گے نہ کوئی اور، نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں کا دکھ تو کنٹرول ہو سکتا ہے، قبر کے عذاب اور وہ بھی کفر کی وجہ سے ہو تو کون چھڑائے گا؟ لہٰذا اپنے بچوں پہ رحم کیجئے، اور اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی، وہ تو مائیں لوریاں دیتی تھیں، ساتھ ساتھ لوریاں دینی ہے اور کلام کیا پڑھنا جس کا سوکھا سامان ہے، پترو اسی مدینے والے دے غلام، پھر سے یہ لوریاں سنانے اور چھوٹی عمر سے عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے چراغ اولاد کے دلوں میں روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ والد صاحبان، مائیں اولادوں پر تربیت کریں، خدا کے لیے کوشش کریں، خدا کے لیے کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم چھٹی اور پھر 16ویں اور پھر ڈبل ایم اے اور ٹرپل ایم اے اور یہ ڈگریاں دیکھتے رہیں اور اینڈ نتیجہ یہ ہو کہ بچہ جب سب کچھ پڑھا کے آئے اس کے گلے میں سلیب لٹکا ہو یا مندر کا کشکا لگا ہو اور ساتھ وہ خوشی سے کہہ رہا ہو کہ میں ایکس مسلم ہوں، تو کیا فائدہ ہوا؟ ہر شے برباد ہو گئی۔ شروع سے بچا لیجئے کہ آپ یہ بچائیں گے تو انشاءاللہ قبر اور حشر میں خود بھی نجات کا سامان بن جائے گا۔ 7ویں گزارش، مشائخ طریقت کی بڑی ذمہ داریاں اس دور کے اندر ہیں۔ پیر رہبر اور رہنما ہوتا ہے، اور ہائے پتوں کی والو، اس کانفرنس میں آپ کو کانفرنس کے انعقاد کی مبارکباد دوں یا پھر آپ سے تعزیت کا اظہار کروں کہ ہمارے سروں سے روحانیت کے اس بادشاہ کا سایہ اٹھ گیا اور وہ پردے میں چلے گئے۔ میں لاسٹ جب آیا تھا پتوکی میں حضرت قبلہ کی مسجد میں تو اس وقت بھی کہا تھا دعا کرو کہ حضرت سائیں صاحب کو اللہ سے سلامتی اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج پھر آپ سے آمنا سامنا ہوا ہے تو پھر یہ ہوا کہ ایک درویش، ایک عظیم صوفی، میں کیا تشریح کروں، مجھے تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ حضرت رومی قدس سر العزیز کی مثنوی میں جس اخلاق اور سوز اور محبت اور اخلاص اور پیار اور عشق اور فنائیت کا درس ہے، وہ ساری حضرت رومی کی مثنوی کی تعلیمات کو عملی طور پر مجسم صورت میں دیکھنے کو جو شخصیت تھی وہ حضرت قبلہ سائیں سردار عالم قادری قدسہ سر العزیز کی ذات بابرکات تھی۔ ایسا پیر جو موجودہ دور کے پیروں کے لیے آئیڈیل ہے، جو موجودہ دور کے مشائخ کے لیے مشعل راہ ہے، ایسا پیر جو خانقاہ کی مسند پر بیٹھا، وہ جمعہ ہو یا اتوار، عشق والے آ کر پہنچے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیا۔ ایسا شیخ جو اپنی نگرانی میں جامعۃ الحبیب بڑا ادارہ قائم کرے اور پھر وہاں سے طلباء، حفاظ اور علماء بن بن کر اس حسین کارخانے سے نکلیں اور دروازے کھلے ہوں۔ ایسا پیر جو ہر آنے والے کی عملی اور اعتقادی تربیت کرے، اور اگر کسی کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، آج جس ختم نبوت کانفرنس میں ہم بیٹھے ہیں، اس کا صحرا اور یہ پودا لگانے والی شخصیت بھی حضرت سائیں سردار عالم قدسہ سر العزیز کی ذات بابرکات ہے۔ میں حاضر ہوا صاحبزادہ صاحب کی دست بوسی کی، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ان کی شکل و صورت میں حضرت سائیں صاحب کو دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے کہ آپ آستانہ عالیہ کھڑے پر شریف کے اس حسین قافلے کو کہ جس میں عقیدے کی غیرت بھی، عمل کی چمک بھی، عشق کا فروغ بھی، رومی کا سوز بھی، کہ انشاءاللہ اب بھی ان کی نگاہ برکت سے یہ جام بھر بھر کر ہمیں پلائے جائیں گے۔ مالک کریم صراط مستقیم پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے سٹڈی کی توفیق دے، یاد کرنے کی توفیق دے، بگڑوں کو بچانے کی سعادت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔